ایک سلوات اور بھیجیں آپ حضرات. نیزے لچک کے اپنا اثر دیکھتے رہیں. نیزے لچک کے اپنا اثر دیکھتے رہیں. اکبر کا سینہ شیخ کا جگر دیکھتے رہیں. نیزے لچک کے اپنا روبے نظر سے چھین لی غازی نے القمہ. روبے نظر سے چھین لی غازی نے القمہ. عباس کا حسین ہنر دیکھتے رہیں. نیزے لچک کے اپنا کربلا سے شام تلک عابد غنی. کربلا سے شام تلک عابد غنی. عباس نامدار کا سر دیکھتے رہیں. نیزے لچک کے اپنا اکبر کے پاس بیٹھ گئے سر جھکا کے شیخ. اکبر کے پاس بیٹھ گئے سر جھکا کے شیخ. بہتے ہوئے لہو کا اثر دیکھتے رہیں. نیزے لچک کے اپنا اکبر کی لاش تھی کہیں اصغر کی لاش تھی. اکبر کی لاش تھی کہیں اصغر کی لاش تھی. بکھرے ہوئے زمین پہ گوہر دیکھتے رہیں. نیزے لچک کے اپنا عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو شاہدی ارے دیکھا
نہ جا رہا تھا مگر دیکھتے رہے نیزے لچک کے اپنا. بآواز بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گزارش ہے کہ سورہ الحمد عظیمت سورہ توحید تلاوت فرما کر ان مرحومین کی ارواح کو اصالہ ثواب فرمائیں. حیدر مہدی ابن معزز حسین ابن منتظر حسین، مشبر حسین ابن منتظر حسین کی ارواح کو اصالہ ثواب. الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک اهدنا الصراط المستقیم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي التهامي النبي المسدد والرسول الممجد المصطفى الأحمد بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات على محمد وعلى قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم نے نزول قرآن کریم کی خبر دینے کے بعد اس قرآن کریم کی چند خصوصیات کا تذکرہ کر رہا ہے. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ہدی للناس، یہ قرآن کے جو اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ ہدایت کی باتوں کو واضح طور پر بیان کرنے والا ہے
اور یہ قرآن حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے حوالے سے مختلف آیات میں تذکرہ کیا ہے کہ یہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ یہ آیت کریمہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اس ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس مہینے میں کب نازل ہوا ہے یہ قرآن؟ لہذا پروردگار عالم نے ہمیں اور قریب کیا ہے اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ ہم نے اسے کب نازل کیا ہے۔ لہذا اب پروردگار عالم آواز دے رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ یعنی اب پروردگار عالم نے ایک عام بات کی کہ ہم نے اس مہینے میں نازل کیا، اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم سورہ دخان میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم سے پھر یہی سوال ہے کہ اے پروردگار، یہ مبارک رات کون سی ہے کہ جس میں تو نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ قرآن کریم جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے دو نزول ہیں۔ ایک نزول دفعی کہا جاتا ہے، اور ایک نزول تدریجی کہا جاتا ہے۔ نزول دفعی کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا قرآن اللہ نے قلب پیغمبر کے اوپر شب قدر میں اتار دیا ہے، نازل کر دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں نزول دفعی، یعنی ایک ساتھ پورا قرآن اللہ نے پیغمبر کے اوپر نازل کر دیا شب قدر میں۔ اور ایک نزول ہے نزول تدریجی۔ نزول تدریجی مطلب دھیرے دھیرے یہ قرآن 23 برس کے عرصے میں پیغمبر کے اوپر آیات اور سورہ کی صورت میں پیغمبر کے اوپر نازل ہوتا رہا۔ تو لہذا پروردگار عالم نے ان دونوں باتوں کی طرف قرآن کریم کی ان آیات میں تذکرہ کیا ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے نزول تدریجی کا بھی تذکرہ کیا ہے اور نزول دفعی کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اب اس کے بعد شب قدر کی عظمتوں کا اعلان ہوا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ تنزل الملائکہ، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس شب قدر میں ملائکہ اور روح الامین امر پروردگار عالم کو اس وقت تک لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کہ ھدی للناس، یہ قرآن جو اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ پروردگار عالم نے ابتدائے قرآن کریم میں دو باتوں کا تذکرہ کیا۔ ایک اور گفتگو کی ہے پروردگار نے ابتدائے قرآن کریم میں، جہاں پر سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ آگے وہ بچوں کی معلومات کے لیے یہ قرآن کریم میں 29 سورے ایسے ہیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ مثلا الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، اس طریقے سے جہاں پر جس سورے کا آغاز ہوتا ہے اس کو حروف مقطعات والے سورے کہا جاتا ہے، کہ نہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اور وہ 29 سورے ہیں قرآن 114 سوروں میں سے 29 سورے ایسے ہیں کہ جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان حروف کو ہمیں الگ الگ پڑھنا ہے، ہم ملا کے نہیں پڑھ سکتے کہ الف لام میم ہے تو الف کو الگ پڑھنا ہے، لام کو الگ پڑھنا ہے، میم کو الگ پڑھنا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد
ہر حرف کو الگ الگ پڑھنا چاہیے، اسی لیے اسے حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی وہ حروف جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر بھی یہ معنویت پائی جاتی ہے کہ بہرحال یہ معنی مفہوم سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کے معنی، اس کے رمز کو یا تو پروردگار جانتا ہے یا پروردگار عالم کے اولیاء خاص اس کے معنی مفہوم کو جانتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بات بزرگ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ جتنے بھی حروف مقطعات قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، ان حروف کو اگر جمع کیا جائے تو جتنے بھی تکراری حروف ہیں، اگر تکراری حروف کو جو ریپیٹ ہوئے ہیں حروف، اگر حروف جو تکرار ہوئے انہیں ہٹا دیا جائے تو ایک پرمعنی جملہ بنتا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے کہ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق کا راستہ ہے کہ جس سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں۔ اس صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اس قرآن کریم کی پہلی خصوصیت جو ابتداء قرآن مجید میں آواز دی کہ لا ریب فی، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کو ہدایت کرنے والی کتاب ہے۔ اور اسی سورہ بقرہ کی یہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں پروردگار اللہ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور اس قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ ھدی للناس، یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب فرق کیا ہے کہ ھدی للناس بھی ہے یہ قرآن، عام لوگوں کو بھی ہدایت کرتا ہے یہ قرآن، اور خاص لوگوں کو بھی یہ ہدایت کرتا ہے قرآن۔ ھدی للناس بھی ہے یہ، اور ھدی للمتقین بھی ہے یہ۔ تو راستہ بتانے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ کوئی انسان راستہ چاہے، منزل مقصود تک پہنچنا چاہے تو ایک یہ ہے کہ انسان فقط راستہ بتا دے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ منزل تک پہنچانے کی کہ انسان فقط راستہ نہ بتائے بلکہ انسان کا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دے۔ تو قرآن کریم راستہ بھی بتاتا ہے، قرآن کریم منزل مقصود تک بھی پہنچاتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے یہ قرآن ھدی للناس ہے، جو صاحبان تقویٰ ہوتے ہیں ان کے لیے پروردگار عالم نے آواز دی کہ دیکھو یہ متقین کے لیے ایسی ہدایت ہے کہ جو انسان کو منزل مقصود تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو قرآن کریم کی بے پناہ خصوصیت، اور خاص کر کے اس مہینے میں اس قرآن کریم کو پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں، جہاں پر ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور اس کی فضیلت، افطار کرانے کا ثواب اور اس تمام طرح کی گفتگو خطبہ شعبانیہ پیغمبر اسلام نے کی ہے، انہی باتوں میں سے اس قرآن کریم میں، اس خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اسلام نے قرآن کریم کی تلاوت کی طرف بھی ہمیں متوجہ کیا ہے، اور اس میں پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں من قرأ فیہ آیۃ من القرآن، جو اس مہینے میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرے تو گویا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے دوسرے مہینے میں ختم قرآن مجید کیا ہو۔ یعنی اس مہینے میں، جس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، جس مہینے میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو اتارا ہے، یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا ثواب ویسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے دوسرے مہینے میں ختم قرآن کریم کا ثواب حاصل ہوا ہو۔ یعنی دیگر مہینوں میں ختم قرآن مجید کا جو ثواب ہے، اس مہینے میں ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا ثواب پروردگار عالم عطا کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا اس قرآن کریم سے وابستگی کے بہت فائدے ہیں۔ انسان تمام طرح کی، جیسا کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اس قرآن کریم کے بے پناہ فائدے ہیں۔ اور امیر المومنین کی حدیث کو بیان کرنے سے پہلے وہ پیغمبر اسلام کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ اس قرآن کریم کے سلسلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ان اردتم عیش السعداء و موت الشہداء، اگر تم چاہتے ہو کہ سعادت مندوں کی زندگی گزارو، سعادت والے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو، وَمَوْتَ الشُّهَدَاء، تمہاری موت شہادت کی موت ہو، وَالذِّلَّ يَوْمَ الْحَرُورِ،
جس دن گرمی کا عالم ہوگا، روز قیامت کی طرف اشارہ ہے، جس دن روز قیامت تمہارے سر کے اوپر رحمت الہی کا سایہ ہو، والہدا یوم الضلالہ، جس روز لوگ گمراہ ہو چکے ہوں گے اس کی تم ہدایت حاصل کر لو، منزل مقصود تو پالو، فدرس القرآن، تو تم قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو، فإنہ کلام الرحمن، یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے جسے ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، یہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر ارشاد فرمارے ہیں کہ دیکھو فدرس القرآن، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو، کیوں تعلیم حاصل کرو؟ فإنہ کلام الرحمن، اس لیے کہ یہ رحمان کا کلام ہے، وحرز من الشیطان، یہ شیطان سے انسان کو محفوظ بھی رکھتا ہے، اور اس کے بعد پیغمبر نے یہ بھی فرمایا ہے وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، جب تمہارا نام عمل ہلکا نظر آئے گا تو یہی تلاوت قرآن مجید تمہارے اعمال کو وزنی بنا کر پیش کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد جیسا کہ بار بار ہماری ذمہ داریوں کی طرف بھی جو سرپرست ہیں، جو ماں باپ ہیں، ان کی ذمہ داریوں کی طرف بھی معصومین نے ہمیں متوجہ کیا ہے۔ مثلا پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، مولا کائنات کی حدیث جو مشہور حدیث ہے کہ حق الولد علی الوالد، بیٹے کا باپ کے اوپر حق یہ ہے کہ اس کا بہترین نام رکھے، یعنی باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کا اچھا نام رکھے، دوسری ذمہ داری ہے کہ اس کو بہترین ادب اور اخلاق سے آراستہ کرے، بہترین ادب سکھائے، اور تیسری ذمہ داری جس کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ، اور قرآن کریم کی اسے تعلیم دے، تعلیم قرآن کا بندوبست کرے۔ یہ ہماری ذمہ داریوں کی طرف مولا کائنات نے نجم البلاغہ میں ہم کو متوجہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو 3 باتوں کو اپنے بچوں کے اندر پیدا کر دو، 3 عادتیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کر دو۔ حب نبیکم، پہلی عادت کہ اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کے اندر پیدا کر دو۔ ادبوا اولادکم 3 خصال، اپنے بچوں کو 3 خصلتیں سکھا دو، 3 عادتیں پیدا کر دو ان کے اندر۔ پہلی عادت حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، حب اہل بیت ہی، اور نبی کے اہل بیت کی محبت، وحب تلاوت القرآن، اور تلاوت قرآن کریم کی محبت۔ عزیزان گرامی، یقیناً آج کے ایسے معاشرے میں کہ جہاں کے اوپر ہر طرف بے حیائی و بے روی ہے، ہمارے بچے چڑچڑے پن کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے بچوں کے اوپر ہر طرح سے یلغار ہو رہی ہے، ایسے حالات میں سرپرست حضرات ماں باپ کی ذمہ داریاں ہے کہ اگر اپنے بچوں کو ان تمام خطرات سے بچانا چاہتے ہیں تو قرآن مجید سے وابستگی اس کے اندر پیدا کر دیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا یہ معمولی کتاب نہیں ہے کہ جو اپنے گھروں میں بہت آسانی سے مچان کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور ایسے لپیٹ کے رکھے ہیں کہ کبھی اسے کھولنا نہ پڑے۔ اور علامہ جماعتی کا جملہ ہے کہ یہ جو جزدان ہے نا، یہ بھی ایک شیطانی حربہ ہے کہ اس طریقے سے لپاٹ کے رکھ دیا جائے کہ اسے کھولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یعنی اگر انسان دیکھے، اگر انسان یہ قرآن مجید کھلا رکھے تو کھلے والے قرآن مجید کو کھولنا زیادہ آسان ہے یا جزدان میں جو بندھا ہوا قرآن ہے اسے کھولنا آسان ہے؟ جو قرآن مجید کھلا ہوا ہے انسان کو سستی کم ہوگی اسے کھولنے میں، لیکن وہ قرآن کے جو جزدان کے اندر باندھ کر لپیٹ کر اس کو رکھا گیا ہو تو یقیناً اسے کھولنے میں انسان کو سستی زیادہ ہوگی۔ لہذا قرآن مجید کو انسان کھلا رکھے، قرآن مجید کو اپنی پہنچ سے قریب رکھے، اپنے مصلے کے آس پاس رکھے، کہیں اونچائی پہ نہ رکھے، تاکہ جب بھی انسان کا دل کرے انسان اٹھا کر فوراً 1 آیت پڑھ لے، انسان 2 آیتیں پڑھ لے، آدھا صفحہ پڑھ لے، 1 صفحہ پڑھ لے، تاکہ قرآن مجید کے جو برکات ہیں وہ انسان کو حاصل ہوتے رہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
یعنی انسان اپنے گھر میں ایک جگہ بنائے، ایک مصلی بنائے کہ جہاں کو مخصوص ہو نماز پڑھنے کی، اور جب مخصوص جگہ بنائی گئی ہو نماز پڑھنے کے لیے تو وہیں کے اوپر انسان دعا کی کتاب بھی رکھے، تلاوت قرآن مجید کے لیے قرآن مجید بھی رکھے، تاکہ جب بھی مصلی پر بیٹھے تو اسے الماری پہ یا سیڑھی پہ چڑھ کر قرآن مجید اتارنے کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ چیز جو بالکل سامنے ہو اس کو پڑھنا زیادہ آسان ہے بنسبت انسان اسٹول لگا کر، سیڑھی لگا کر وہ قرآن مجید اٹھا کر پڑھنا چاہے۔ تو انسان قرآن مجید سے وابستگی اختیار کرے۔ یہ مہینہ بہار قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان۔ ہر شے کے لیے ایک بہار کا زمانہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی بہار کا زمانہ ماہ مبارک رمضان ہے۔ تو کس قدر فضائل قرآن مجید کے بیان کیے گئے۔ ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اقرؤ القرآن، قرآن مجید پڑھو، فإن فیہ شفا، اس لیے کہ اس قرآن مجید میں شفا پائی جاتی ہے۔ معصوم بھی یہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن شفا ہے۔ خود قرآن کریم بھی اپنی آیات میں اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ قرآن مجید شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم جو قرآن مجید نازل کرتے ہیں یہ قرآن مومنین کے لیے شفا ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، سورہ یونس کی 57 نمبر کی آیت کریمہ ہے کہ ہم نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے یہ تمہارے رب کی جانب سے ایک موعظہ ہے، ایک نصیحت کا سامان ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے سینوں کے اندر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں اس کے لیے شفا ہے یہ قرآن۔ تو یہ قرآن مجید بھی اعلان کر رہا ہے کہ یہ قرآن شفا ہے۔ معصوم بھی یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھو، اس قرآن مجید کی تلاوت کرو، تاکہ اس لیے کہ یہ قرآن مجید شفا ہے۔ اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید جسمانی امراض کے لیے شفا ہے، لیکن اصل قرآن مجید جس لیے اتارا گیا ہے، اصل قرآن مجید کا ہدف یہ ہے کہ یہ قرآن روحانی امراض کے لیے شفا ہے۔ یہ اور بات ہے، ہمیں جسمانی امراض کی پرواہ تو ہوتی ہے لیکن روحانی امراض کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اب اس حوالے سے پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، یا بنی لا تغفل عن قراءۃ القرآن، اے میرے لال، اے میرے بیٹے، دیکھو تلاوت قرآن مجید سے غافل نہ ہونا، تلاوت قرآن مجید سے غافل نہ ہو۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تلاوت قرآن مجید سے غافل نہ ہو جانا، اس لیے کہ یہ قرآن مجید مردہ دلوں کو زندگی بخشنے والا قرآن ہے۔ وہ دل جو مردہ ہو جاتے ہیں ان مردہ دلوں کو یہ قرآن مجید جلا بخشتا ہے، مردہ دلوں کو یہ قرآن زندگی عطا کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جسمانی امراض کے لیے بھی شفا ہے، لیکن اصل قرآن مجید کا جو ہدف ہے کہ یہ قرآن مجید روحانی امراض کے لیے شفا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا آدھا ماہ مبارک رمضان کا زمانہ گزر گیا ہے، اب بھی اگر ہم نے قرآن مجید کا سلسلہ شروع نہیں کیا ہے تو اس بہار قرآن مجید سے بھرپور استفادہ کریں، جتنا ممکن ہو سکے۔ کوئی ضروری نہیں ایک پارہ پڑھا جائے، اور جو انسان قرآن مجید نہیں پڑھ پاتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو برکت قرآن مجید سے محروم نہ رکھے۔ نہیں سیکھ سکا وہ قرآن وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر پاک و پاکیزہ ہو کر قرآن مجید کو کھول کر بیٹھے، اور قرآن مجید پر نظر کرنا بھی عبادت ہے۔ قرآن مجید کے وضو کر کے بیٹھے اور قرآن مجید کے سطر کے اوپر الفاظ قرآن مجید کے اوپر دیکھتے ہوئے انگلیاں پھیرے تو یقیناً پروردگار عالم ایسے انسان کو بھی برکت قرآن سے محروم نہیں رکھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یاد رکھیے یہ قرآن مجید، بس آخری بات اور گفتگو تمام کر رہا ہوں، یہ قرآن کریم اس کے لیے بصارت ضروری نہیں ہے، قرآن مجید کے نور تک پہنچنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے۔ اب اس حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے، آیت اللہ بہجت علی اللہ مقامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، ہم لوگ نوجوان تھے تو ہمارے زمانے میں ایک نابینا شخص تھا، لیکن وہ قرآن مجید
بالکل حفظ کیے ہوئے تھا قرآن مجید کی، وہ تلاوت کر لیتا تھا. ہم لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کے پاس جانے کے بعد اس لیے کہ جب بھی اس سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی فلاں آیت فلاں سورے میں کہاں ہے تو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ قرآن مجید کھولتا تھا اور انگلی رکھ کے بتا دیتا تھا کہ یہ قرآن مجید کی کا فلاں سورہ ہے اور یہ فلاں آیت ہے جو تم پوچھنا چاہ رہے ہو. آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ نوجوانی کے زمانہ تھا، ہم لوگوں نے مزاح کے طور پر کچھ سوالات کیے یہ قرآن مجید کی کہ فلاں سورے کی فلاں آیت کہاں پر ہے. جیسے ہی سوال کیا جاتا ہے وہ شخص قرآن مجید کو کھولتا ہے، جو سورہ پوچھا گیا وہ سورہ کھولتا ہے اور سورہ کھولنے کے بعد وہ انگلی کو رکھ دیتا ہے کہ یہ والی آیت ہے جسے تم پوچھ رہے ہو. آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا، نابینا ہے. تو ایک مرتبہ ان لوگوں نے مزاح کے طور پر کہا کہ یہ والی آیت تو نہیں ہے جو ہم پوچھ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ کیا تم بالکل اندھے ہو گئے ہو کہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نور قرآن مجید تک پہنچنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس بصارت پائی جاتی ہو، بلکہ نور قرآن مجید تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر بصیرت پائی جاتی ہو. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. تو قرآن اسی طریقے سے جیسے قرآن صامت کے نور تک پہنچنے کے لیے بصارت کی ضرورت تو کے ساتھ ساتھ بصیرت کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اگر قرآن ناطق تک پہنچنا ہو تب بھی انسان کے ضروری ہے کہ انسان بصیرت رکھے. جیسا کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی ہیں جناب ابو بصیر. آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے لیکن وہ دل کی نگاہوں سے اپنے امام کا مشاہدہ کرتے تھے. تو بصیرت کا پایا جانا بہرحال ضروری ہے. اور قرآن و اہل بیت یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہیں. تذکرہ قرآن مجید بھی انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور تذکرہ اہل بیت بھی انسان کے لیے ہدایت کا سبب ہے. دونوں چیزیں ہدایت کا سبب ہیں. وہ انسان جو کہتا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، وہ بھی گمراہ ہے. جو یہ کہتا ہے کہ فقط ہمارے لیے اہل بیت کافی ہے، وہ بھی گمراہ ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے دونوں چیزیں ہدایت کے لیے بھیجی ہیں. قرآن مجید بھی ہدایت کے لیے چھوڑا ہے، اہل بیت بھی ہماری ہدایت کے لیے چھوڑے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، جس میں ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا ثواب ختم قرآن مجید کے ثواب کے برابر قرار دیا گیا ہے، لہذا ایسے بابرکت مہینے میں انسان کوشش کرے گے، پروردگار عالم سے دعا کرے گا پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے وابستہ ہو جائیں، قرآن مجید کی کثرت سے ہم تلاوت کریں. اس لیے کہ معصومین کی سیرت ہے اور ہمارے علماء کا طریقہ بھی ہے کہ کئی ختم 2 دن میں ختم قرآن، 3 دن میں ختم قرآن کیا کرتے تھے. یعنی قرآن مجید سے اتنا شغف، اتنی الفت پائی جاتی تھی کہ 3 دن کے اندر 2 دن کے اندر ختم قرآن مجید کیا جا رہا ہے. اور تاریخ میں بہت سی ایسی ہستیاں ملتی ہیں کہ جو، اور واقع کربلا کے اندر بھی دیکھیں کہ جہاں کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جہاں پہ عابد و زاہد پائے جا رہے ہیں، وہیں کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں حافظ قرآن مجید بھی ہیں. لہذا اسی قرآن مجید کے حوالے سے اہل بیت کا کیا رشتہ ہے، کیا واسطہ ہے. چوتھے امام کی حدیث ہے کہ اگر مشرق و مغرب کی ساری چیزیں مر جائیں لیکن فقط اور فقط میرے پاس قرآن مجید ہو تو پھر مجھے کسی شے سے وحشت محسوس نہیں ہوگی. یعنی اگر فقط اور فقط میرے پاس قرآن مجید ہو اور مشرق و مغرب کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں تو اگر میں ہوں اور قرآن مجید ہے تو مجھے وحشت محسوس نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ اہل بیت قرآن سے کیا رشتہ ہے، اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما رہے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور جو مہلت لی گئی ہے وہ فقط اسی لیے ہے کہ ہم تلاوت قرآن مجید کرنا چاہتے ہیں، ہم عبادت و اطاعت پروردگار میں اس شب کو گزارنا چاہتے ہیں. اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ امام نے شاید ایک شب کی مہلت اس لیے لی تھی کہ اپنے ایک مہمان کا بھی انتظار کر رہے تھے کہ وہ ایک میرا مہمان جو میرے لشکر میں شامل ہونے والا ہے وہ بھی میرے لشکر میں شامل ہو جائے.
اور صبح عاشور کے موقع پر جناب حر لشکر یزید سے نکل کر لشکر حسین میں شامل ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں عظیم قربانی پیش کر کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، اور فقط امام حسین نے نہیں بلکہ جناب زینب نے وعدہ کیا تھا بھیا کربلا کی قربانیوں کو تو پیش کرے اور کربلا کے بعد کی قربانیوں کو یہ زینب پیش کرے گی۔ اور پھر بھیا نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ بہن دیکھو چاہے جیسی مصیبت آ جائے، چاہے جیسا لمحہ آ جائے، بد دعا کے لیے ہاتھ کو بلند نہ کرنا۔ ہاں تاریخ کہتی ہے واقعی کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو تاریخ کہتی ہے جب خیام حسینی کو لوٹا جا رہا تھا، خیام حسینی میں آگ لگائی جا رہی تھی، تو تاریخ کہتی ہے کہ جب خولی کو دربار میں مختار کے دربار میں لایا جاتا ہے تو ایک مرتبہ جناب مختار نے خولی سے سوال کیا، اے خولی تو نے کربلا میں کون سی مصیبتیں ڈھائی ہیں؟ تو ایک مرتبہ خولی بیان کرنا شروع کرتا ہے، ایک مرتبہ آواز دیتا ہے دیکھو جب خیام حسینی کو لوٹا جا رہا تھا تو مجھے لوٹنے میں پہنچنے میں جب تاخیر ہو گئی تو ایک مرتبہ میں اس وقت پہنچا ہوں کہ جب سب کچھ لوٹا جا چکا تھا، تو لیکن میں نے ایک کمسن بچی کو دیکھا ہے، اور وہ کمسن بچی جس کے کرتے کا دامن جلا ہوا ہے، لیکن میں نے کیا دیکھا اس کے کانوں میں ایک معمولی بندے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اتنے معمولی تھے کہ دیگر سپاہیوں نے بھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن خولی کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں نے اپنا تو نقصان کر لیا ہے، اب میں مزید اپنا نقصان کیوں کروں؟ یہ کہنے کے بعد میں اس کمسن بچی کی جانب آگے بڑھا اور میں نے وہ گوشوارے اتارنا چاہے، لیکن بچی آواز دیتی ہے، فریاد کرتی ہے، اے ظالم، ارے میرا بابا ہے، میرے بابا نے یہ گوشوارے تحفے کے طور پہ پہنائے ہیں، ارے بابا نہ رہا تو بابا کی نشانی تو رہنے دے۔ لیکن یہ خولی کہتا ہے بچی فریاد کرتی رہی، میں بچی کی جانب آگے بڑھا، میں نے گوشوارے پر ہاتھ رکھا، میں نے ان بندوں کو اتارا نہیں بلکہ پکڑ کے اس طریقے سے کھینچا کہ بندے کے ساتھ ساتھ ارے سکینہ کی لبیں زخمی ہو گئی، خون جاری ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جناب مختار نے سوال کیا، اے خولی تم نے کربلا میں اور کون سا ظلم کیا؟ کہا کہ جب سب لوٹا جا چکا تھا لیکن ساری بیویوں کی چادر لوٹی جا چکی تھی، ایک معظمہ تھی جس کی چادر ابھی محفوظ تھی، 55 برس کی ضعیفہ ہے زینب، 25 برس کا یہ نوجوان ہے خولی۔ یہ خولی کہتا ہے میں اس ضعیفہ کی جانب آگے بڑھا اور میں نے چادر زینب کو چھیننا چاہا، لیکن زینب نے چادر کو مضبوطی سے تھاما۔ خولی کہتا ہے میں نے لاکھ کوشش کی کہ چادر کو چھین سکوں، لیکن چادر کو میں جب نہ چھین سکا تو ایک مرتبہ کہتا ہے میں نے کوڑا لیا، کوڑے کو اب زینب کے چہرے پر مارا، چہرے پر مارنا تھا، زینب کے چہرے سے خون جاری ہوا، ایک مرتبہ زینب کے ہاتھ ڈھیلے پڑے، زینب کی چادر کو میں نے چھینا، آواز دیا اے بھیا عباس، ارے جب تو نہ رہا تو زینب کی چادر چھینی جا رہی ہے، سکینہ کے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، خیام حسینی میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ اے بھیا تیری شہادت کے بعد اہل حرم پر یہ مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابی